اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تو جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک یقیناً بلا تحقیق کے بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو میری امت میں جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایمان لانے والے مسلمان، قرآن اور نماز کے پابند مسلمان کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ مسلمان اسی قوم میں سے ہوگا، یعنی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں تو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مقدس سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی گنتیاں مقرر ہیں اور وہ مہینے کل 12 ہیں۔ تو اس کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی عنقریب ہمارے درمیان 25 دسمبر اور 31 نائٹ اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر بہت زیادہ خرافات، گناہیں، رسومات انجام پانے والے ہیں، اور یہ سچ بات ہے کہ 25 دسمبر 31 نائٹ اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر روئے زمین پر وہ کون سا ایسا گناہ نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرتا ہے یا غیر مسلموں کے تہوار پر غیر مسلموں کو مبارکباد پیش کرتا ہے تو ایسا مسلمان گناہ گار ہے، حرام کا مرتکب ہے اور ناجائز کرنے والا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا یا غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد پیش کرنا تعظیماً ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ اس لیے اس دور کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اتنا علم تو حاصل کرے کہ جتنے سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے، بزرگوں کی محفل تھی تو بزرگوں کی محفل میں بعض بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس زمانے میں ہیں، اس دور میں ہیں کہ جس دور میں اپنا ایمان بچانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے کہ ہتھیلی میں انگارہ رکھنا۔ تو پھر ان میں سے بعض بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ دور صحابہ کا تھا، صحابہ کے دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ تھا کہ اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ اس زمانے میں اپنا ایمان محفوظ کرنا، اپنا ایمان بچانا ایسے ہی تھا جیسے کہ ہتھیلی میں انگارہ رکھنا۔ لیکن اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں تو لوگ ایسے مسلمان ہو رہے ہیں کہ صبح ایمان لاتے ہیں اور شام تک کافر بن جاتے ہیں، اور شام میں ایمان لاتے ہیں تو صبح تک کافر بن جاتے ہیں۔
یہ وہی دور ہے نا، یہ وہی زمانہ ہے، اور اس دور کے مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ ایمان پر جمے رہنا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر مستحکم اور مضبوطی کے ساتھ مکمل ڈٹے رہنا، یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ ورنہ مسلمان علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا جملہ کفریہ ہے، کون سے الفاظ ورڈ کفر تک لے جا رہے ہیں، چونکہ علم دین سے دور ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اپنے من کے مطابق، روزہ رکھتے ہیں اپنے من کے مطابق، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے من کے مطابق، حج کرتے ہیں اپنے من کے مطابق۔ علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ مسلمان جانے نہ انجانے میں اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے، اس مسلمان کا نکاح ٹوٹ جا رہا ہے، اس مسلمان کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے، اور پھر یہ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر کافروں نے ظلم کر رکھا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس جملے سے اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، جو لوگ جانے نہ انجانے میں اگر میری کرسمس کہہ دیں 25 دسمبر کے موقع پہ، عیسائیوں کے تہوار کے موقع پر، جو مسلمان جانے نہ انجانے میں ہیپی کرسمس کہہ دیں، تو آپ کو پتہ ہے ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کرسمس کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور میری کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا بیٹا ہے وہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کوئی اگر اس طرح کہتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، یا کوئی مسلمان کسی عیسائی کو اگر اس طرح کہتا ہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے راضی ہے کہ اے عیسائیوں تمہارا عقیدہ درست ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارا نظریہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے، آج کی تاریخ میں پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1000 بار اللہ نے اس کا رد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں، آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے کسی بیٹے کو جنا نہیں ہے، اور نہ کوئی باپ اللہ کو جنا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جب قرآن رد کر سکتا ہے، عیسائیوں کا رد ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، عیسائیوں کے نظریے، عیسائیوں کے عقیدے کا رد ہوا نا؟ تو جب قرآن رد کرے گا تو مسلمان بھی رد کرے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب آئیے قرآن پھر ایک طرف قرآن ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محبوب آپ کہہ دیں، اے کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ اے کافروں خطاب کیا، اے کافروں۔ آج کچھ بھولے بھالے مسلمان نہ جانے کون سا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، نہ جانے وہ کون سا اسلام لے آئے ہیں، نہ جانے کون سا دین قبول کیے ہیں وہ مسلمان، کہ کہتے نہیں کافروں کو کافر نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے بعد میں کافر ہو جائے۔ بھائی یہ دن دیکھنا کیوں پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو؟
علماء سے دور، علم دین سے دور، علماء کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھنا پسند نہیں ہے، اور جاہلوں کی صحبت میں گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں، گمراہ کرنے والوں کی صحبت بڑی پسند ہے انہیں۔ پیارے، آپ سمجھیں، قرآن ہے، یہ ہمارا دین کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام کوئی مذاق نہیں ہے۔ اسلام امتحان لیتا ہے، دین امتحان لیتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر اپنی زبان کو لگام لگائیں، اور ہیپی دیوالی اور ہیپی کرسمس وغیرہ کہنے سے اپنے آپ کو بچیں اور بچائیں۔ مگر کھل کر دیکھیے تو مسلمان جو ہے غیر مسلموں کے تہوار میں بڑی شان سے شرکت کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جمہوری ملک میں، یہ انڈیا جمہوری ملک ہے نا، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ ہیں بھائی بھائی، تو جمہوری ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، آپ ان کے تہوار کو خراب نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو۔ اس کا مطلب، رواداری کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ آپ ان کے تہوار میں خود شرکت کریں، خود پوجا پاٹ شروع کر دیں، خود جو ہے تلک لگانا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے آئندہ کبھی ہرگز یہ اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، اور نہ ان کے تہواروں میں شرکت کریں، اور نہ ان کے تہواروں کو عظمت دیں۔ توبہ کریں، اور ہر رات جب بستر پر جائیں تو ایک بار ایمان مجمل اور ایک بار ایمان مفصل ضرور پڑھ لیں، اور ہر رات جب بستر پر جائیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اور ایمان کی تجدید کر لیں۔ ورنہ ایسے موقع پر تو مسلمان، پتہ ہے آپ کو، ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، شادی جس کے نکاح میں ہے اس نکاح سے نکل جاتا ہے وہ، اور جس کا اگر وہ مرید ہے مریدی سے نکل جاتا ہے۔ اور مسلمان سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ 25 دسمبر اور 31 نائٹ میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمان ہی کھلے عام دعوت گناہ دیتا ہے، آؤ گناہ کی طرف، زنا کا اڈا آباد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کی پناہ۔ اس لیے قرآن نے اس کا رد کیا ہے، ہم بھی رد کریں گے۔ قرآن نے صاف کہا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو۔ اب کافر میں صرف ہندو نہیں ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، یہ تمام سکھ، یہ سب کافر ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو تمہارا تہوار ہے وہ ہمارا۔ آپ بتائیں، ذرا سوچیں، کسی بھی کافر کو آپ بقرعید کے موقع پر جانور خریدتے اور جانور پر بقرعید کے دن چھری چلاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی ہے تو بتا دے، بتائیے۔ ہمارے تہوار کے موقع پر، ہماری عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر کسی بھی کافر کو آپ نے دیکھا ہے کہ جانور پر اس نے؟ بولیے سب۔ تو وہ کتنے کٹر ہے اپنے دین میں۔ اور ایک مسلمان جو چند پیسوں کے لیے جو ہے بک جاتا ہے، ایمان کا سودا کر دیتا ہے، سنی سے ٹنی ہو جاتا ہے، خوش عقیدہ سے بد عقیدہ ہو جا رہا ہے، مسلمان سے ہندو ہو جا رہا ہے۔ اس لیے توبہ کیجئے، پڑھیے سب مل کر، استغفر اللہ ربی
من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب قرآن ہے، سنیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ہاں، مسلمان بھی کہتا ہے جنوری 31 کی نائٹ میں ایک دوسرے کو مبارکباد. آپ کہیے، ذرا سوچئے کہ آپ نے اس 2025 میں کون سا اچھا کام کیا ہے کہ جس کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے، اور آگے کون سا اچھا کام کرنے والے ہیں آپ کہ جس کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی، کیلکولیٹ کیجئے. آپ کتنا روزہ آپ نے چھوڑا، گنتی کیجئے. آپ نے کتنوں کا دل دکھایا، آپ نے کتنوں کا مال کھایا، آپ نے کتنوں کو ناحق ستایا. کچھ نہیں. سال تو ہر سال بدلتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا نہ حال بدلتا ہے نہ چال بدلتی ہے. اور جیسی 31 نائٹ آیا صوفی صاحب تو بس ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی. نہیں، یہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے. مسلمانوں کا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے، قربانی پہ ختم ہوتا ہے. مسلمانوں کا سال قربانی سے شروع ہے، محرم الحرام، اور قربانی پہ ختم ہے، یعنی بقرعید. یہ مسلمانوں کا سال دیکھیے قربانی سے شروع ہو رہا. مطلب یہ کہ مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ قربانی دے. اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اہل بیت اطہار پنجتن پاک مولائے کائنات کی محبت میں، صحابہ کرام کی محبت میں، اولیاء دین کی محبت میں وہ ہر وقت قربانی دے. اپنے پیسوں کی قربانی دے، اپنے وقتوں کی قربانی دے. وہ قربانی دے اس لیے کہ جب تک مسلمان قربانی نہیں دے گا اس وقت تک اس کا کوئی عمل مقبول و قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے یہ سال بھی رکھا گیا ہے. یہ جو اردو سال ہے نا، آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہا ہے، محرم الحرام، کہ جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول، امام حمام، تاجدار کربلا، امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کو بچایا ہے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اور پھر اخیر میں آپ دیکھ لیجئے، جو ہی ذوالحج کا مہینہ آیا تو پھر وہ بھی قربانی کا مہینہ آ گیا. تو اس لیے مسلمانوں، اللہ کے واسطے آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے. قرآن ہے، سورہ توبہ میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے مقرر ہیں 12 ہیں، اور وہ 12 مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر نہیں ہیں، بلکہ وہ مہینے محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، ربیع الثانی ہے. وہ مہینہ، ہاں اللہ کے یہاں جو مہینہ مقرر ہے اور جو 12 مہینے ہیں، وہ مہینہ رجب کا ہے، وہ مہینہ جو ہے رمضان کا ہے، وہ شوال کا ہے، وہ ذی قعدہ کا ہے، وہ ذی الحجہ کا ہے. اس لیے تو مسلمان خدا را قرآن کو فالو کریں، سنت کو فالو کریں. اور آپ کو ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو اسلام میں جو فرقے ہوئے نا، اسلام میں جو فرقے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے کٹ کر جو فرقہ بنا ہے، اہل سنت والجماعت سے کٹا ہے. اہل سنت والجماعت کسی سے نہیں کٹا ہے، توجہ دیجئے، اہل سنت والجماعت سے کٹا ہے. رافضی اہل سنت والجماعت سے کٹے ہیں، ناصبی اہل سنت والجماعت سے کٹ گئے، خارجی اہل سنت والجماعت سے کٹے ہیں. یہ جتنے فرقے ہیں، یہ نئے قادیانی، یہ معتزلی، یہ جہمی، یہ جتنے فرقے ہیں، اور بلکہ میں یوں بھی کہہ دوں وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث، یہ جتنے فرقے جو کٹے نا وہ اہل سنت والجماعت سے کٹے ہیں. کیونکہ جو جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو الگ ہو جاتا ہے وہی فرقہ بن جاتا ہے.
اس لیے نماز کو اللہ نے جماعت کے ساتھ رکھا ہے. کس کے ساتھ بولیے؟ نماز تو پڑھ لیجئے، فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب چھوٹ جائے گا، گناہگار ہوں گے آپ. جماعت واجب ہے نا. بہت سارے لوگ گھروں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں، اکیلے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اکیلے رہنے کا شوق ہے، تو اکیلے ہی رہو بھائی. جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے، واجب. بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے. نماز پڑھ کر آپ فرض تو ادا کر رہے ہیں لیکن مسجد میں نہ آ کر جماعت کے ساتھ نہ پڑھ کے آپ گناہگار ہو رہے ہیں. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ گناہگار ہیں. تو بھائی نفل تو آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، سنت تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا ہے. 4 ہی رکعت کا تو مسئلہ ہے. 4 رکعت کے لیے آئیے، امام صاحب کے پیچھے پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کی نماز بھی ہو جائے، جماعت بھی ہو جائے. تو جماعت سے کٹ کر جو بنا وہ فرقہ بنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسلام میں جو فرقے بنے نا، یہ جتنے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یہ جتنے فرقے بنے، میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں، سنیں، پوری دنیا سنے گی کہ اہل سنت والجماعت سے کٹ کر اسلام میں جتنے فرقے بن گئے، اور اسی طرح غیر مسلموں میں، غیر اسلام میں جو مذاہب تیار ہوئے، نئے نئے مذہب کھل کر سامنے آ گئے ہے نا. یہ جو نئے نئے مذہب آ رہے ہیں، کسی بھی نام سے آ رہے ہیں ہے نا، نیا نیا دین لے کر آ رہے ہیں، غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ، اب مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل ہندو ہیں، اسی طرح سکھ ہے، اسی طرح عیسائی ہے. پتہ ہے آپ کو ان تماموں میں، ان فرقوں کو پیدا کرنے میں، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے میں اور غیر مسلموں میں جو ہے ایک نیا دین اور نیا مذہب کا تصور دینے میں سب سے زیادہ جس کا ہاتھ ہے، جس کی سازش ہے، وہ قوم یہود و نصارہ ہے. یہ سچ ہے نا بھائی؟ یہود و نصارہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اولین دشمن ہیں، اولین. لیکن مسلمان سمجھتا ہی نہیں. بس جنوری، بھائی وہ صحیح کہا تھا کسی نے کہ جنوری تو جانوروں کا مہینہ ہے، کہ اس کے شروع ہی میں جانوروں والی حرکت. کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی جا کر زنا کا اڈا آباد کر رہا ہے، کوئی جا کر جوا کا اڈا آباد کر رہا ہے، کوئی جا کر شراب پی رہا ہے، کوئی ہلڑ مستی میں لگا ہوا ہے، کوئی گانا بجانے میں لگا ہے. تو اسی لیے تو ٹھیک ہی تو کہا کہ جنوری جانوروں کا مہینہ ہے، جانوروں والی حرکت، اور محرم مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا سال ہے. اس لیے آئیے سب مل کر ہم ایک دوسرے کو صحیح بات پہنچائیں، صدق دل سے میرے ساتھ مل کر استغفار کی کثرت کریں، توبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.